مجتہدین کے دشمنوں سے، حضرات اولیاء کے دشمنوں سے دشمنی کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب ایک ایک جملے کی وضاحت پر آؤ، تفصیل لمبی ہو جائے گی لیکن اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مصطفیٰ خدا کا نور ہے، یہ صرف ایک جملہ ہے لیکن اس کی تفصیل میں جائیں گے تو اعلیٰ حضرت کا رسالہ آپ کو ملے گا، صلات الصفا فی نور المصطفیٰ، سرکار علیہ السلام کے نور کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے۔ اور نور کی دو قسمیں ہیں، ایک نور ظاہری ہے، ایک نور باطنی ہے۔ سرکار کا نور ظاہری زمانے نے دیکھا، ابو بکر صدیق اکبر دیکھتے ہیں فدا ہو جاتے ہیں۔ سرکار کا نور دیکھ دیکھ کر، سرکار کے وجہ منیر کو دیکھ کر میرے نبی کے حسن و جمال کا کمال یہ ہے، سرکار کے نور ظاہری کا کمال یہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی گفتگو فرماتے، آپ کے دندان مبارک کے بیچ میں جو ہلکی سی خوبصورت خلا تھی، اس خلا سے جو نور نکلتا تھا اس کا عکس دیواروں پر نظر آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ کی صدا بلند ہو یا جس کا نور پا رہے ہو اس کے ذکر نور پر کم سے کم اپنی محبتوں کا اظہار تو کرو۔ اور سنو میرے نبی علیہ السلام سے رب نے خود ارشاد فرمایا، انت نور و نوری و سر و سری و کنوز و ہدایتی و خزائن و معرفتی کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک۔ آگے فرمایا وجعلت فداء لک ملکی من العرش الی ما تحت الارضین۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو میرا نور ہے، تو میرا نور ہے۔ تو سرکار نور ظاہری بھی ہے اور نور باطنی کا کمال دیکھیے گا۔ فاران کی چوٹی ہے، سرکار علیہ السلام کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو بکر صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، عمر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، عثمان غنی نے کلمہ پڑھا۔ سرکار کے نور باطنی، اخلاق کریمانہ، ایمان و عقیدہ، افکار و نظریات، یہ ساری کائنات میں عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت جو کہہ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ خدا کا نور ہے، یہ نور ظاہری کو بھی شامل ہے، نور باطنی کو بھی شامل ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں، سرکار علیہ السلام کے عاشق امام احمد رضا خان نے کہا مصطفیٰ کریم کے نور سے صحابہ روشن ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا یقیناً روشن ہوئے ہیں، اسی لیے تو مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں ایک دن میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، آج پوری دنیا میں دیکھیے حضرت امیر معاویہ ہو یا صحابہ اکرام ہو، ان کے گستاخوں کی ایک ہی بولی ہے، جو علی کے مقابل آیا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہم نے کہا پکڑا ہی کب ہے؟ تم نے تو علی کو بھی نہیں پکڑا ہے، تم نے تو صحابہ کو بھی نہیں پکڑا ہے۔ ابھی حضرت علامہ شکیل صاحب نے لفظ حاویہ کا ذکر کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ حاویہ جہنم کا ایک حصہ ہے اور حضرت امیر معاویہ کے گستاخوں کے لیے خاص طور سے یہ بنایا گیا ہے کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، یہ ان کی تقدیر میں لکھا ہے۔ اسی لیے تو علامہ شہاب الدین خفاجی نے لشیب الریاض کے اندر واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا من یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ، اور اس حاویہ کو جہنم کا ایک حصہ کہا گیا۔ تو تمہیں جہنمی حصہ حاویہ مبارک ہو، ہمیں صحابی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھنا مبارک ہو۔ سرکار خود فرماتے ہیں ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا منورا لهم یوم القیامہ۔ فرمایا سنو، صحابی جس زمین میں انتقال کے بعد دفن ہوتا ہے، قیامت کے دن جب اٹھے گا اس حال میں اٹھے گا کہ اس خطے والوں کے لیے نور بھی ہوگا اور لیڈر بھی ہوگا۔ ہمیں نور چاہیے تو صحابہ کا نور چاہیے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ نور کہیں اور سے نہیں ملا ہے، اگر ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ یہی تو امام احمد رضا خان تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہے خدا کا، صحابہ نور ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ اسی لیے تو صحابہ اکرام کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا اختلاف کی بولی بولنے والوں، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تمہارے گھر کی زمین کا جھگڑا تھوڑی ہے جو تم بکواس کر رہے ہو۔ خود میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سألت ربی عن اختلاف اصحابی بعدی، میں نے رب کی بارگاہ میں اپنے بعد صحابہ کے درمیان جو اختلاف تھا اس کے بارے میں پوچھا۔ اور یہ روایت بھی حضرت عمر فاروق اعظم کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پوچھا اے اللہ میرے صحابہ کے بعد میرے صحابہ میں جو اختلاف ہوگا اس کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے؟ ارے یار سرکار علیہ السلام تو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔ امام احمد رضا خان کو
बड़ा होता तो कभी सहाबी के गुस्ताख नहीं होते। इसका मतलब यह है, और आपसे भी कह रहा हूं, आप गौर कीजिएगा, आज के दौर में इमाम अहमद रजा खान हक को बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचने वाली एक साथ है। अगर नागपुर के बदकार चीखते रहे लेकिन उन कुत्तों के भौंकने से कुछ नहीं होता। कल भी मेरे हक था, आज भी मेरे हक है और कयामत तक मेरे हक रहेगा। हम जज्बात में नहीं बोल रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर दमखम है तो वीडियो घरों में बैठकर बनाने वालों आओ तो सही मैदान में, हम बताएंगे बरेली कल भी मेरे हक था, आज भी मेरे हक है और कयामत तक मेरे हक रहेगा। बरेली की फतह में रसिया कल भी रहनुमाई कर रही थी, आज भी रहनुमाई कर रही है। और याद रखो, ऐसों को तो अशरफिया ने पहले ही बाइकाट कर दिया है। मसलक की आला हजरत पर रहोगे, ये पूरी सराहत के साथ आ गया है। मसलक की आला हजरत पर रहोगे तभी तुम्हें मिसबाही लिखने का हक मिलेगा। याद रखो, तुम्हारे इस्लाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम बताएंगे बरेली कल भी मेरे हक था, आज भी मेरे हक है और कयामत तक मेरे हक रहेगा। इसलिए कि इमाम अहमद रजा खान ने कुछ और नहीं कहा, अगर कहा है तो यही कहा है, उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान ना